MT میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے، MT میڈیا کو خدایا ہر گھڑی تو شاد رکھے۔ میرے جوانوں، آج وضو کا طریقہ پتہ نہیں، ہم علماء سے معلوم کرنا نہیں چاہتے۔ نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ وضو کو دیکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، وضو کر رہا ہے، بوڑھا ہے، وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو نہیں کر رہا ہے۔ حضرت حسن حضرت حسین ان کے قریب گئے، بوڑھے آدمی تھے، بڑے میاں ہیں، اگر ان سے کہیں گے کہ تم وضو صحیح نہیں کرتے ہو ناراض ہو جائیں گے، غصہ ہو جائیں گے۔ دونوں نے سلام کیا، بڑے میاں نے جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے بڑے میاں، یہ میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں، میرا بھائی کہتا ہے اچھی طرح وضو میں کرتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ اچھی طرح وضو میں کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے دونوں نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، اور کہا ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ بھی فیصلہ کر دیجئے ہم میں سے دونوں ہمیں سے اچھی طرح وضو کون کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دونوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کر رہے ہیں۔ بڑے میاں تھوڑی دیر کے بعد سمجھ گئے وضو میں غلط کر رہا تھا، یہ میرا وضو صحیح کرانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد کہتے ہیں نبی پاک وضو کر رہے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے وضو کے پانی کو جو آپ کے جسد اطہر سے لگ کر گرتا ہے زمین پر گرنے نہیں دیتے، ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چہرے پر بدن پر مل لیا کرتے ہیں۔ بڑی بھیڑ لگ جاتی، کافی تعداد میں لوگ آ جاتے، صحابہ کی بڑی جماعت آتی ہے۔ دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اگر کسی ساتھی کو وہ پانی نہ ملتا یا خود من بلل یدی صاحبہ، وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ پر ہاتھ لگا کر وہ پانی لے لیتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا ما یحملکم علی ھذا، اے میرے صحابہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، کس چیز نے ایسا کرنے پر تمہیں آمادہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ، وقالوا حب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کے حبیب اللہ اس کے رسول سے محبت کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں۔ صحابہ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال رہے تھے، اس لیے قرآن نے کہا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے، صحابہ کی تعریف قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ قرآن صحابہ کی تعریف جگہ جگہ کر رہا ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے میں نے کہا یا رسول اللہ ان کلمات کو میں لوں گا، میں حاصل کروں گا، میں بھی عمل کروں گا، دوسروں کو سکھلاؤں گا، وہ بھی عمل کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلے اے ابو ہریرہ اگر بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر راحت و چین کی زندگی، آخرت میں راحت و چین کی زندگی، قبر میں آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، حرام کاری سے بچو، حرام خوری سے بچو، حرام سننے سے بچو، حرام کھانے سے بچو، حرام دیکھنے سے بچو۔ دوست بزرگوں، ہر چیز کے اندر معاملات ہو، کاروبار ہو، کھانا پینا ہو، لین دین ہو، ہر چیز میں حرام سے بچو۔ فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کی تعریف اور صفت کو قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی صفتوں کو قرآن کے اندر بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندوں کی صفتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے وہ بندے جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اس کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، سارے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اگر کوئی بحث مباحثہ کوئی بلا وجہ قیل و قال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اس بحث میں پڑھتے نہیں، ان کی صفتوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قرآن کہتا ہے وہ اللہ کے بندے ایسے ہیں راتوں کو سجدہ ریز ہیں، اللہ کے دربار میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کے سامنے سرنگو ہیں، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رات کو اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، عبادت میں ہیں، ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم۔ قرآن کہتا ہے وہ راتوں کو کم سوتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، صبح ہوتے ہی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اے پروردگار عالم، اے رب العالمین، اے کائنات کو بنانے والے، ہم نے تہجد پڑھ لیا ہے، ہم نے تلاوت تو کر لی ہے، ذکر کیا ہے، تجھے تیرے سامنے سجدہ ریز ہو تو گئے ہیں، لیکن تیرا حق ادا نہیں کر سکے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ نے ان کو دولت دیا ہے، مال دیا ہے، اگر ان کے گھر میں کوئی آتا ہے، غریب آتا ہے، محتاج آتا ہے، بے کس آتا ہے، یتیم آتا ہے، بے سہارا آتا ہے، بیوہ آتی ہے، اس کی بھی مدد کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی صفت یہ ہے جو ان کے گھر پہ نہیں آ پاتا، اس کو غیرت آتی ہے، وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتا، کسی کو مانگ نہیں سکتا، وہاں بھی پہنچ کر اس کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ قرآن کہتا ہے راتوں کو نرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نرم گرم بستر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں نوجوانوں، قرآن صفتوں کو بیان کرتا ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ نے دولت دیا ہے فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کمی بھی نہیں کرتے۔ آج آپ دیکھ لیجئے شادیوں میں فضول خرچیاں مسلمان اتنا کرتا ہے، جو چیزیں شادی کا حصہ نہیں، جو چیزیں نکاح کا حصہ نہیں، اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے، اپنی طرف سے وہ اضافے کو کرتا ہے، دلہا ہے صحرا ڈالتا ہے، دلہا ہے پٹکا ڈالتا ہے، گاڑیوں کو سجاتا ہے، دلہا مہندی لگا کے مائچہ بن جاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا، رسم و رواج سے بچنے کی اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی۔ میرے دوست بزرگ، قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے پیغمبر قرآن پاک سے ڈرائیے، سمجھائیے جو ہمارے ڈرانے سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہے۔ ہم نے دل دیا، اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کان میں ڈانٹ پڑا ہوا ہے، کان میں دوست بزرگوں کان بند ہو چکا ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے کہا ابو ہریرہ اگر اچھی زندگی چاہتے ہو، اللہ کے بہترین بندہ بننا چاہتے ہو، رحمان کے بندے بننا چاہتے ہو، حرام سے بچو، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی ہیں حضرت
حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہے. حضرت سعد اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, کہا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, یا خیر خلق اللہ, فداک ابی و امی. صحابہ جب اللہ کے نبی سے بات کرتے تھے ایک جملہ استعمال کرتے تھے, فداک ابی و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے اللہ کے نبی. روایت میں آتا ہے میرے دوست بزرگوں, حضرت سعد نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے میں جو دعا مانگو, جب بھی مانگو, جہاں مانگو, اللہ میری دعا فوراً قبول کر لے. میرے جوانوں, اللہ کے نبی نے حضرت سعد کے حق میں مستجاب الدعوات ہونے کی دعا نہیں فرمائی. صحابی تھے میرے دوست بزرگوں, صحابی رضی اللہ عنہ ہے جن کی تعریف قرآن کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یا سعد اتق المحارم, اے سعد حرام سے بچ جا. اور میرے دوست بزرگوں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اگر آدمی حرام سے پرہیز کر لے گا, جہاں بھی دعا مانگے گا اللہ رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول کریں گے, وہ رب کو پکارے گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. فرمایا پیغمبر اگر لوگ میرے بارے میں پوچھیں, میرے بارے میں سوال کریں, مجھے پکاریں, معلوم کریں, فرمایا دوست بزرگوں جب مجھے پکاریں تو کہہ دیجئے جب مجھے پکارتے ہیں میں سنتا ہوں, میں قبول کرتا ہوں. میرے دوست بزرگوں اللہ تو اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے. شاعر کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ہم جان گئے کہ تیری پہچان یہی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کہتے ہیں میں تو شہرک سے زیادہ قریب ہوں. میرے دوست بزرگوں حضرت سعد سے حضور نے فرمایا یا سعد اتق المحارم, حرام سے بچ جاؤ. آج میرے جوانوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فانا یستجاب له. کھانا پینا پہننا ہماری زندگی حرام کی ہے, دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج ہم حرام سے بچنا نہیں چاہتے, حرام کاری کر رہے ہیں, حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں. دوست بزرگ نوجوانوں ہمیں اسے احساس نہیں ہوتا. رشوت کھاتے ہیں, رشوت لیتے دیتے ہیں, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بزنس میں ہوتا ہے, یہ کاروبار میں کیا جاتا ہے, ہم نے کبھی معلوم کرنا نہیں چاہا. میرے جوانوں میرے بزرگوں کاروبار بھی تجارت بھی علماء بتائیں گے آپ کو کس طرح کرنا ہے. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصادق الامین مع النبیین, سچا امانت دار تاجر اس کا عشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ اگر اچھی زندگی چاہتے ہو, راحت چین کی زندگی چاہتے ہو, آخرت میں راحت کی زندگی چاہتے ہو, حرام سے بچ جاؤ, اللہ کے نزدیک سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. میرے دوست بزرگوں نوجوانوں اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے. حضرت حسین نے ایک صدقے کا کھجور اٹھا کر اپنے منہ پہ رکھ لیا, رحمت کونین دوڑے ہوئے آتے ہیں, اپنی انگلی ڈالتے ہیں, باہر نکال دیتے ہیں, فرمایا یہ صدقہ ہے, صدقہ. میرے دوست بزرگوں ہمارے لیے جائز نہیں ہے, سیدوں کے لیے جائز نہیں. اللہ کے نبی نے نکال باہر کر دیا. حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے, وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر, عمر حق بولتا ہے, عمر سچ بولتا ہے, عمر حق کہتا ہے. میرے دوست بزرگوں وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا عمر ہوتا. یہی عمر ہے اللہ کے نبی رحمت کونین کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے عمر. جب عمر ابھی ایمان نہیں لائے ہیں, دار الندوہ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا جا رہا ہے, محمد کا دین پھیلتا جا رہا ہے. میرے دوست بزرگوں یہ فیصلہ ہوا کہ محمد کا خاتمہ کر دیا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ساہسی کوئی زمانے میں نہیں آیا, محمد ساہسی کوئی
زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا بہت چہرے ہنسی دیکھے مگر ایسا نہیں پایا محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن محمد کی ولادت پر ہوئے ارض و سما روشن خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا خوشی سے نوریوں نے بھی ترانہ شوق سے گایا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا جنہیں ختم نبوت کا خدا نے تاج پہنایا مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے مبارک آمنہ تجھ کو ہوا روشن تیرا گھر ہے تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا تیری جھولی مبارک میں نبیوں کا نبی آیا محمد سا ہنسی کوئی زمانے میں نہیں آیا تو دوست بزرگ وہی عمر ہے کہتے اريد ان اقتل محمدا وہی محمد کہتے وہی عمر کہتے ہیں کہ محمد کو قتل کرنے کا ارادہ ہے وہی عمر محمد مصطفیٰ کے دیوانے بن جاتے ہیں اللہ کے نبی کی وفات کی خبر ملتی ہے تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں کہا کہ یاد رکھو اگر کسی کی زبان سے یہ الفاظ نکلا کہ محمد الرسول اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں عمر کی تلوار اس کے گردن میں پڑے گی میرے جوانوں عمر فاروق ہیں گورنر ہیں اور میرے دوست گورنر ہیں علاقے کا گشت کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے میرے جوانوں ابھی لاک ڈاؤن شاٹ ڈاؤن شٹ ڈاؤن کا ابھی آپ نے عرصہ گزارا ہے ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا تھا باپ بیمار ہے بیٹا دیکھنے کو تیار نہیں تھا بیٹا بیمار ہے باپ قریب آنے کو تیار نہیں تھا ماسک لگائے گھوم رہے تھے نہ جانے کس طرح سے ہم سینیٹائزر ہو رہے تھے میرے جوانوں ایک ایسا وقت گزارا ہم نے ہمیں یہ حشر کا منظر آج دلانے والا ایک زمانہ تھا ایک وقت تھا میرے دوست بزرگوں ہم نے سوچا کہ فلاں مر گیا ایک نام لینے کو تیار نہیں کوئی یہ نہیں کہتا تھا فلاں کرونا کے مرض میں مرا فلاں کرونا پوزیٹیو تھا مر گیا وہ کہنے کو تیار نہیں تھا اگر کہتا تھا وہ فلاں مر گیا کہا کیسے مرا کہ وہی بیماری مر گیا نام لینے کو تیاری ڈر یہ خوف کیوں تھا اس لیے کہ اس کو نبی کا طریقہ پتہ نہیں اس کو اس کے زندگی کے اندر نبی کی زندگی نہیں اگر ہوتی پتہ چلتا اسلام کے اندر جتنی صفائی کی تاکید کی گئی ہے کسی اور مذہب کے اندر ایسی تاکید رہی ہے ناک صاف کرنے کا وضو میں ایک ہے استنشاق ایک ہے استنثار پانی بانسے تک لے جا کر صاف کر کے نکالنا اگر روزہ نہیں ہے کلی کرتے وقت زرگرہ کرنا صاف و شفاف رہنا اسلام سکھاتا ہے میرے جوانوں اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو بھوک کے مارے مر گئے لوگوں نے کورونا میں مر گیا تو پتہ نہیں تمہارے پڑوس سے بھوکا ہے تم گھر میں کھانا کھا رہے تھے میرے جوانوں کبھی تمہارے سر میں جو تک نہیں رہیں گی دیکھے پڑوس والا بھوکا تو نہیں ہے حضرت عمر فاروق گشت کر رہے ہیں گشت کرتے کرتے رات کا حصہ ہے ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں
جب گزر ہوا تو وہاں دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے، جوان بچی سے، کہا کیا دودھ دو لیا؟ کہاں دودھ دو لیا ہے؟ کہا کہ دودھ میں پانی ملا دے۔ میرے دوست بزرگوں، جب ماں بیٹی سے کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے، کہا کہ امی جان آپ نے عمر فاروق کا فرمان نہیں سنا ہے؟ عمر فاروق کا فرمان یہ ہے کہ دودھ میں کوئی پانی نہیں ملائے گا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اگر پکڑا گیا اسے سزا دی جائے گی۔ میرے دوست بڑھیا کہتی ہے، کہا کہ بیٹی رات کا حصہ گزر چکا ہے، عمر گھر میں آرام کر رہا ہوگا، عمر کی بات کرتی ہے، ملا دے، رات کا وقت ہے، عمر دیکھتا تھوڑی ہے، عمر گھر میں ہوگا۔ وہ بچی کہتی ہے، وہ جوان لڑکی کہتی ہے، کہا کہ امی جان اگر عمر موجود رہی ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ نوجوانوں، اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر پہ نشان لگا دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، دن کے وقت وہاں خبر دیتے ہیں اس بچی کے بارے میں، اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی اس بچی سے کراتے ہیں۔ میرے جوانوں، ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں، بچی کہاں تک پڑھی ہے، بچی پیسے والی ہے کہ نہیں، مالدار گھرانے کی ہے کہ نہیں، دولت ہے کہ نہیں، زمین و جائیداد ہے کہ نہیں۔ ہم ایسی بچی، ایسی لڑکی تلاش کرتے ہیں جہاں سے ہمیں مل سکے، جہاں ہمیں دولت مل سکے، خزانہ مل سکے، زمین مل سکے، پیسہ مل سکے۔ دوست بزرگوں، عمر فاروق نے نہیں دیکھا دولت ہے، پیسہ ہے، پڑھی لکھی ہے کہ منہ جاہل ہے، کیا ہے، کچھ نہیں دیکھا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، حرام سے بچنے والی ہے۔ عمر فاروق اپنی بہو بنا لیتے ہیں، جب بہو بنایا اسی بہو سے ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے، دنیا جسے جانتی ہے، عمر ابن عبد العزیز پیدا ہوتا ہے۔ عمر ابن عبد العزیز کا انصاف دنیا گواہ ہے۔ دوست بزرگوں، جوانوں، جب آدمی، میرے دوستوں، جب بادشاہ انصاف پرور ہوتا ہے اس کے انصاف کا اثر دور تک پھیلتا ہے، بادشاہ ظالم ہوتا ہے اس کے ظلم کا اثر دور تک پھیلتا ہے۔ دوست بزرگوں، عمر ابن عبد العزیز نے انصاف کا ایسا سکہ قائم کیا۔ نوجوانوں، اس زمانے میں بھیڑیا بکرے پہ حملہ نہیں کرتا تھا، موذی جانور کسی پر حملہ نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے دوست بزرگوں، لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک وقت ایک آدمی اپنے بکرے کو لے کر جا رہا تھا پانی پلانے کے لیے، جب گھاٹ پر پہنچا تو ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا۔ جب بکرے پر حملہ کیا اس کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے، کیا عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے؟ میرے دوست، اتنا جب اس کے منہ سے نکلا، جب معلوم کیا گیا اس سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر ابن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا تھا۔ نوجوانوں، حرام سے بچو، اور میرے دوستوں اگر حرام سے بچیں گے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، نبی کا نام لیتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، تمہیں کیا ہو گیا احکام نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، ابھی تو صبر ایوبی زمانے کو دکھانا ہے، مصیبت جھیلنا ہے، رنج و غم میں مسکرانا ہے، فن مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو، مسلمان ہو کے فرزند علی کو بھول بیٹھے ہو،
تمہارا مرتبہ کیا ہے خدارا اب تو پہچانو تمہارا مرتبہ کیا ہے خدارا اب تو پہچانو خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں خدا کا قہر نازل ہو نہ جائے اے مسلمانوں جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو جواہر چن رہے ہو جوہری کو بھول بیٹھے ہو چمن میں رہ کے گل کی تازگی کو بھول بیٹھے ہو نظام زندگی کی برہمی کو بھول بیٹھے ہو فقط دنیا کی خاطر تم نبی کو بھول بیٹھے ہو دوست بزرگوں جوانوں پھر کبھی موقع ملا حدیث کی مکمل تشریح کروں گا چونکہ مقرر شعلہ بار عالم ربانی ہمارے بڑے بھائی جناب حضرت مولانا حافظ و قاری یونس صاحب قاسمی ناظم جلسہ کا حکم تھا تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہو گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم جتنی بات سنے ہیں اور سنیں گے میرے بعد دو بڑے علماء اکرام ہیں ایک مقرر شینی بیاں اور ایک زبردست مقرر حضرت مولانا تجمل صاحب قاسمی بھی تشریف فرما ہے اسی طرح مہمان مقرر اور بہت زبردست عالم دین ایک مائناز عالم مقرر شینی بیاں شعلہ بیاں اور زبردست عالم حضرت مولانا سعد النجیب صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے اصل خطاب تو حضرت ہی کا ہوگا اور ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اسلام جناب قمر الاسلام قمر تو آپ کو انشاءاللہ اخیر تک قمر دکھاتے ہی رہیں گے اللہ کرے جوش جنو اور ہو زیادہ اللہ تعالی اس جلسے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس جلسے کا خیر کے اس علاقے کے اندر اس کا اثرات عطا فرمائے اور اللہ تعالی جتنے مریض اللہ سب کو شفا عطا فرمائے اور حضرت مولانا محمد جلال صاحب رحمہ اللہ کے لیے دعا کہ اللہ تعالی حضرت کی اور تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اللہ میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے میرے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالی مجھے کبر سے لالچ سے اور گناہوں سے بچائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے جانشین سید سراج الساجدین نور اللہ مرقدہ جو اپنی کڑکدار درجدار آواز سے ہم سبوں کو اپنی قیمتی باتوں سے نواز رہے تھے اب آئیے